السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں دراوین کمانڈر اور سپاہیوں کے ساتھ پونٹس میں کومینوس تک جا پہنچتا ہے۔ کومینوس پوچھتا ہے تم کس طرح عثمانی بحریہ کے جال میں پھنس سکتے ہو؟ وہ تمام توپیں اور ہتھیار کیسے ڈوبنے دے سکتے ہو؟ تو دراوین کہتا ہے کیا آپ ان شوویروں کو دیکھ رہے ہیں شہنشاہ؟ یورپ کے سب سے بے رحم اور طاقتور جنگجو ڈوبنے والے ہتھیاروں کے لیے زیادہ پریشان مت ہوں۔ یورگو کہتا ہے سلطان محمد خان کے پاس بھی دنیا کی سب سے مضبوط توپیں ہیں، کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ صرف ان شوویروں سے آپ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کمانڈر کہتا ہے ہماری طاقت پونٹس کو بچانے کے لیے اور محمد کی فوج کو پسپا کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو یورگو ہنستے ہوئے کہتا ہے جسے پہلے بھی شکست ہوئی ہو اس آدمی کے طور پر زیادہ پر اعتماد نہیں ہو پیارے نوتوس۔ اسلحہ اور گولہ بارود ہمارے لیے اہم تھے کیونکہ ہم نے پوپ کے ساتھ اس پر معاہدہ کیا تھا۔ دراوین کہتا ہے مجھے پوپ کے ساتھ آپ کے معاہدے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں یہاں آپ کی شہر کی حفاظت اور اپنے بھائی جستنیانی کا بدلہ لینے آیا ہوں اور ہر کوئی دیکھے گا کہ میں یہ کس طرح کرتا ہوں۔ کومینوس کہتا ہے میں نے آج تک نہیں سنا کہ تم نے کوئی جنگ ہاری ہو دراوین، مجھے لگتا ہے کہ یہاں بھی نتیجہ مختلف نہیں ہوگا۔ دراوین کہتا ہے ان لوگوں پر بھروسہ کریں جو جانتے ہیں کہ جنگ کیا ہے شہنشاہ، نتیجہ فتح لے کر آئے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی دراوین کمانڈر کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یورگو کومینوس سے پوچھتا ہے جناب علی کیوں؟ آپ ان پر اتنا بھروسہ کیوں کرتے ہیں؟ کومینوس کہتا ہے تم بتاؤ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ جواب میں یورگو کہتا ہے جناب سلطان محمود کو جیسے ہی پتہ چلے گا کہ ہتھیار ضائع ہو گئے ہیں تو وہ ہم پہ حملہ کرے گا۔ کومینوس کہتا ہے تم ان شوویروں کو دیکھ رہے ہو یا ہم فوجی نہیں ہیں؟ جواب میں یورگو کہتا ہے جناب سلطان محمد نے قسطنطنیہ میں ان جیسے بہت سے جنگجوؤں کو شکست دی ہے اور وہ عظیم شہر گر گیا کیونکہ محمد کے ہتھیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکا، کیا آپ بھول گئے؟ یہ سن کر کومینوس پوچھتا ہے پھر تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ ہم پوپ سے نئے ہتھیار اور گولہ بارود نہیں مانگ سکتے۔ یورگو کہتا ہے ہمارے ہاتھ میں صرف ایک ہتھیار ہے، چاہے آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن وہ ولاد تیپش ہے۔ کومینوس کہتا ہے تو تم کہتے ہو کہ ہم اس کو مقدس مانتے بیچ دیں؟ یورگو کہتا ہے جناب وہ واحد شخص ہے جو محمد کو کرمان مہم کے لیے قائل کر سکتا ہے اور وہ ہمارا واحد راستہ ہے۔ یہ سن کر کومینوس سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں سلیمان سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اس لیے میں دو وزیر اس کے پاس آتے ہیں۔ سلیمان ان سے کہتا ہے آؤ وزیر آؤ، محمد کی فوجیں اس پہاڑی کے پیچھے ہیں، وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں اور کرمان اوروں کی زمینیں خوف سے انتظار کر رہی ہیں۔ کیا اس طرح کی حالت میں ہونا ہمیں زیب دیتا ہے وزیر سرور؟ اگر وقت پر میری بات مان لیتے تو کیا ایسا ہوتا؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں بتاؤ۔ تو وزیر سرور کہتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں میرے شہزادے، ہمیں آپ سے یہی امید تھی، لیکن آپ نے خط میں خود کو سلطان مخاطب کر کے۔ سلیمان اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھتا ہے کیا میں نے غلط کیا، برا کیا؟ ابراہیم صاحب میرے والد کرمان اغلوں کے لیے ایک باوقار سلطان نہیں رہے، وہ تقریباً 40 سال سے تخت پر براجمان ہیں، جبکہ عثمانی 40 سال میں دنیا میں پھیل گئے اور ہم 40 قدم بھی نہ چل سکے۔ وزیر کہتا ہے آپ سچ بولتے ہو، ہمیں ایک لائق لیڈر کی ضرورت ہے۔ سلیمان کہتا ہے جھکا ہوا کمان سیدھا تیر نہیں مار سکتا، ہمیں پہلے کمان کو توڑنا ہوگا۔ وزیر پوچھتا ہے کیا آپ سلطان ابراہیم کو تخت سے معزول کریں گے؟ تو سلیمان کہتا ہے مسئلہ تخت کا نہیں بلکہ ریاست کا ہے۔ اب میری بات اچھی طرح سنو وزیر صاحب، اگر یہ ترتیب جاری رہی تو ہمارے وطن پر عثمانی قدم جمائیں گے، اللہ نہ کرے ہمارے برجوں پر عثمانی جھنڈے لہرائیں گے، یہ ریاست یا تو میرے ساتھ بلندیوں پر جائے گی یا میرے بابا کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گی۔ وزیر سرور کہتا ہے میرا سر آپ کی راہ پر قربان، لیکن کیا فوجی آپ کی اطاعت کریں گے؟ یہ سن کر سلیمان سپاہیوں کی جانب پلٹتا ہے اور کہتا ہے میرے بہادروں، ہمارے دادا اوغوز خان نے آسمان کو اپنا خیمہ اور سورج کو اپنا جھنڈا سمجھا تھا، اپنے سامنے آنے والے ہر کسی کو مارنے کی قسم کھائی تھی، ان کے اپنے باپ نے اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی، لیکن انہوں نے عظیم مقاصد کی خاطر اپنے بابا کے خلاف بھی تلوار کھینچی۔ میں کرمان اغلو سلیمان اب آپ سے پوچھتا ہوں، عظیم مقصد اور ریاست کے مستقبل کی خاطر جہاں میں تلوار چلاؤں گا وہاں تلواریں لہراؤ گے؟ سب سپاہی تلواریں نکال لیتے ہیں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلیمان بہت خوش ہوتا ہے۔ دوسری طرف شامل سلطان کے پاس آتا ہے۔ سلطان اس سے کہتے ہیں شامل بے چپنی قبیلے والے اسفندیار اغلو کے قریب رہتے ہیں ہے نا؟ تو شامل کہتا ہے جی ہاں میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں ہمارے معزز اجداد کاشگارلی محمود نے دیوان لوکات ترکیہ میں چپنی قبیلے والوں کے لیے لکھا ہے کہ وہ دشمن کو مارنے والے ہیں۔ شامل بے کہتے ہیں ہم اس قابل ہونے کے لیے جیتے ہیں میرے سلطان۔ سلطان ان کی جانب بڑھتے ہوئے کہتے ہیں رومیلیا، بحرہ اسود اور سلطنت عثمانیہ کے دیگر تمام علاقوں میں آپ کے بہادرانہ اقدامات میرے دل و دماغ میں محفوظ ہیں، لیکن اب ایک اور اقدام کا وقت آ گیا ہے۔ بہترین جنگجو اور مضبوط ترین گھوڑے تیار کریں، اپنے ساتھ اپنے گھوڑوں کے پر اور بہادر جنگجو لے کر جائیں، بجلی بنے طوفان بنے۔ شامل
بے کہتے ہیں میرے سلطان جو حکم، اس بار ہم کس دشمن کو ماریں گے؟ تو سلطان کہتے ہیں اسفندیار کو۔ قاسم بے کا بھی وہی حشر ہوگا جو غداروں کا ہوتا ہے، چلیں اور کام پورا کر کے آئیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی شامل بے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پونٹس میں یورگو مقدس امانتوں والی کتاب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کومینوس اسے پوچھتا ہے یورگو کیا تم پڑھ سکتے ہو؟ تو یورگو کہتا ہے جناب عالی ہر کوئی اسے نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں نے سوچا کہ ان کا تقدس ہماری مدد کر سکتا ہے۔ کومینوس کتاب لیتے ہوئے کہتا ہے اس کی طاقت صرف پڑھنے سے نہیں آتی، اس کا مالک ہونا بھی کافی طاقت دیتا ہے۔ یورگو کہتا ہے اور یہ کہ یہ پوپ کے پاس جا رہے ہیں یہ مجھے پریشان کرتا ہے، اور وہ بھی اتنی کم طاقت کے لیے۔ کومینوس کہتا ہے شاید بہتر یہ ہوگا کہ ہم انہیں کسی ایسے شخص کے پاس بھیجیں جو ہمیں کافی طاقت فراہم کر سکے۔ یورگو پوچھتا ہے کیا ولاد تیپش؟ تو کومینوس ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ یورگو کہتا ہے جی ہاں، بدقسمتی سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارا واحد انتخاب ہے، لیکن پھر بھی میرے دل کا ایک حصہ بہت بے چین ہے جناب عالی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ سب پوپ کے بجائے مسلمانوں کو دینا۔ تو کومینوس کہتا ہے یورگو اس کی قیمت میرے شہر کی حفاظت جتنی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پوپ کے پاس ہیں یہ امانتیں یا مسلمانوں کے پاس۔ یورگو پوچھتا ہے ہم اس تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ولاد محمد کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں ہے۔ کومینوس اسے کہتا ہے تم یہ اس تک پہنچاؤ گے، تم محمد کے فوجی ہیڈ کوارٹر جاؤ گے۔ یورگو ڈری ہوئی مسکراہٹ سے کہتا ہے معذرت کے ساتھ جناب عالی، میں سمجھا نہیں۔ تو کومینوس کہتا ہے تم ایلچی کے طور پر محمد کے حضور پیش ہوگے، تم سابقہ محصول اور تحائف لے کر جاؤ گے۔ اگر محمد کو یقین نہ آیا تو پھر تم ولاد سے رابطہ کرو گے۔ یہ سنتے ہوئے یورگو کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ولاد اپنے سپاہیوں کے ساتھ مشق کر رہا ہوتا ہے اور ایک سپاہی کو دبوچتے ہوئے کہتا ہے افلا کی فوجی کے ہاتھ سے تلوار نہیں گر سکتی، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولاد اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے، پھر باقی سپاہیوں سے کہتا ہے اگر تم لوگ مجھے اس طرح مہم میں رسوا کرو گے تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا، پھانسی پہ لٹکا دوں گا۔ وہاں آنے والا بہادر پاشا کہتا ہے کیا جنگ کے جوش نے تمہاری رگوں پہ اثر کیا ہے؟ تو ولاد کہتا ہے خوش آمدید رئیس، یقیناً آپ نے پوپ کے فوجیوں کو ڈبو دیا اور ان کو شکست دی، ہم کمزوروں کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب میں بہادر پاشا کہتا ہے روایات میں میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ سپاہی سے تلوار لیتے ہیں اور ولاد سے کہتے ہیں پہلا وار تمہارا ہے، کرو۔ ولاد حملہ کرتا ہے اور ان دونوں کے درمیان مشق شروع ہو جاتی ہے۔ بہادر پاشا اس کا وار روکتے ہوئے کہتے ہیں سلطان محمد مقدس امانتوں کی وجہ سے غصے میں ہیں۔ تو ولاد کہتا ہے میں اسے ٹھنڈا کر سکتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ یہ کہتے ساتھ وہ حملہ کرتا ہے تو بہادر پاشا اسے بچتے ہوئے کہتے ہیں میں نے تم سے کہا تھا کہ جن پانیوں کو تم نہیں جانتے وہاں کشتیاں مت چلانا، تم طوفان میں گھسیٹ لیے گئے ہو لیکن پھر بھی چپو چلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ولاد کہتا ہے میری کشتی میں ابھی تک پانی نہیں آیا کپتان، مجھے ابھی بہت سفر طے کرنا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پھر سے حملہ آور ہوتا ہے، گھومتے ہوئے دونوں کی تلواریں ایک دوسرے کے گلے پر آ جاتی ہیں۔ بہادر پاشا کہتا ہے تمہاری یہ بے خوفی، یہ لالچ تمہیں ڈبو دے گا، اس محبت کو چھوڑو ورنہ خود کو اور اپنے دوستوں کو کھو دو گے۔ جواب میں ولاد کہتا ہے میں اپنے دوستوں کے لیے ڈوبنے سے نہیں ڈرتا کپتان، اگر میں کچھ کروں گا تو اپنے دوستوں کے لیے، دوستوں کی مرضی کے خلاف کروں گا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کرامان میں سلیمان آئینے میں دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر اپنی تلوار زبدن کر لیتا ہے، انگوٹھی اور ٹوپی بھی پہن لیتا ہے۔ اس لمحے اس کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کیا تمہیں یقین ہے بیٹے خون انقلاب تمہارے لیے نشاور ہوگا؟ تلوار نہیں تقدیر فیصلہ کرے گی کہ کون ڈوبے گا۔ سلیمان کہتا ہے ماں مجھے یقین ہے، سفید داڑھی والوں کی عقل میرے ساتھ ہے، میری ماں میرے پیچھے ہے اور میری وہ تلوار جس نے بہت سی جانیں لی ہیں میرے ہاتھ پہ ہیں۔ اب میری خواہش ہے کہ میری قسمت کی ہوا میرے پرچم کو ہوا میں لہرائے، ریاست کا تاج ایک پرندے کی طرح میرے سر پر آ بیٹھے تاکہ میں ان عثمانیوں کو جو حد نہیں جانتے ان کی حدود بتاؤں۔ حقوق حلال کرے ماں۔ تو اس کی ماں سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے اللہ تمہارا مددگار ہو بیٹے، اگر ایک ابراہیم مرے گا تو 1000 ابراہیم اور پیدا ہوں گے، بس ریاست سلامت رہے۔ سلیمان اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنے باپ کے خلاف نکل پڑتا ہے۔ انقرہ میں یورگو چند سپاہیوں کے ساتھ قرارگاہ میں جا پہنچتا ہے تو وہاں کھڑا زینل اس سے کہتا ہے جہاں تم ہو وہ عثمانیوں کی سرزمین ہے، یہاں کوئی غیر مسلم گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا۔ یہ سنتے ساتھ ہی یورگو اور اس کے سپاہی ایک دم سے گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں۔ زینل مزید کہتا ہے اور نہ ہی تلوار کے ساتھ سلطان کے حضور پیش ہو سکتا ہے، ان سے تلواریں بھی لے لی جاتی ہیں۔ اور زینل کہتا ہے صرف تم ہی جا سکتے ہو یورگو، لیکن یورگو کہتا ہے ہم سلطان کے لیے محصول اور قیمتی تحائف لائے ہیں۔ زینل کہتا ہے اگر ہمارے سلطان کی مرضی ہوئی تو وہ تمہیں لانے کا حکم دیں گے، ابھی صرف تم ہی جا سکتے ہو۔ یورگو سپاہیوں کو روک دیتا ہے اور زینل اسے لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب